بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے جو بات ذکر کرنی ہے سیرت کے حوالے سے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے یا آپ کی بعثت سے پہلے جزیرۃ العرب کے کیا حالات تھے اور آپ کے آس پاس کیا حالات تھے اور کن لوگوں کی طرف اور کن حالات میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، وہ ہم آگے نسب پڑھیں گے، اس میں ہم تفصیل ذکر کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ یہ جزیرۃ العرب میں واقع ہے۔ اس وقت جو جزیرۃ العرب ہے، جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ جغرافیہ کی اصطلاح میں خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں جانب پانی ہو، اس کو جغرافیہ کی اصطلاح میں جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو جزیرۃ العرب ہے یہ چاروں طرف سے پانی میں نہیں ہے، تین طرف سے پانی میں ہے، اسی لیے اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نہیں کہا جاتا، جزیرہ نما کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو، اور کبھی کبھی جزیرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی تینوں جہات میں پانی ہے، ایک جہت میں پانی نہیں ہے لیکن تین زیادہ جہات میں پانی ہونے کی وجہ سے اس کو جزیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب آج اس وقت 12 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ابھی جو جزیرۃ العرب ہے اس وقت اس طرح ممالک کی باقاعدہ تقسیم نہیں تھی کہ ایک ملک کا الگ بادشاہ ہو۔ یہ جو جغرافیائی حدود بنا دی گئی ہیں، مثلا شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، سعودیہ عرب ہے، عمان ہے، یہ سارے الگ الگ ملک بن گئے ہیں۔ یہ اس وقت یہ پورا ایک جزیرہ تھا اور اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں بھیجا، اور اگر جزیرۃ العرب کو دیکھا جائے، ایک چیز جغرافیہ کی اصطلاح اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ جغرافیہ جو ہے نا یہ بھی ایک مستقل فن ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی یادگار اس کے اندر موجود ہے۔ یہ فن بھی سیکھنا چاہیے جغرافیہ کا، کہ آپ کو نقشے سے پتہ چلے، آپ کو تاریخ کا پتہ چلے کہاں مشرق ہے کہاں مغرب ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں امریکہ پہ یہاں سے بم ماریں گے، وہاں جا کے امریکہ میں پہنچے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کہاں پر ہے اور یہاں سے امریکہ بم پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا، اور امریکہ یہاں سے کتنا دور ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کی ڈائریکشن کہاں ہے، وہ کہاں پر ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، یہاں سے وہاں بم پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر بم پہنچتا تو امریکہ وہاں سے بیٹھ کے افغانستان میں بم مارتا نا، اتنے قریب آ کے کیوں بم مار رہا ہے، وہیں سے بیٹھ کے بم مار دیتا۔ تو یہ ویسے ہی ہوائی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس کا آگے پیچھے کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ تو جغرافیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جغرافیہ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ جغرافیہ نہیں سمجھتے آپ کو تاریخ سمجھ میں نہیں آتی، جب تک تاریخ سمجھ میں نہیں ہے آپ کو آگے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جغرافیہ کی اصطلاح میں جیسے ہم کہتے ہیں نا مشرق مغرب شمال جنوب، جغرافیہ کی اصطلاح میں جب آپ کے سامنے نقشہ ہوتا ہے، یعنی آپ میپ کے سامنے نقشے کے سامنے کھڑے ہیں، اس میں اصول یہ ہے کہ جو آپ کے دائیں طرف ہوگا اس کو مشرق کہا جاتا ہے، جو بائیں طرف ہوگا اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ دائیں طرف کو ایسٹ بولتے ہیں،
بائیں طرف کو ویسٹ بولتے ہیں، مشرق اور مغرب، اوپر کی جانب جو ہوتا ہے اس کو شمال کہا جاتا ہے، نیچے کی جانب جو ہوتے ہیں اس کو جنوب کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی نقشے کو سمجھنے کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ ملک ہم سے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے۔ تو پہلے اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ پہلے اس نقشے میں اپنے ملک کو دیکھیں جہاں پر آپ موجود ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس ملک کو دیکھیں تو، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ملک ہمارے ملک سے دائیں طرف ہے یا ہمارے ملک سے بائیں طرف ہے یا ہمارے ملک سے اوپر کی جانب ہے یا ہمارے ملک سے نیچے کی جانب ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک ہم سے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، یہ شمال میں ہے یا جنوب میں ہے۔ تو نقشے میں یہ معیار ہوتا ہے۔ ہم یہاں جب نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، تو ہمارا قبلہ وہ مغرب کی طرف ہے، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سعودیہ ہم سے مغرب کی طرف ہے۔ سعودیہ بہت گاڑی بات تو نہیں ہے، تو بہت سادی سی سمپل سی بات ہے۔ یعنی آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کا نقشہ ہے، پھر اس کی طرف جب بائیں آپ آئیں گے تو بائیں سائڈ پہ آپ کو جزیرۃ العرب ملے گا، سعودی عرب ملے گا اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں۔ تو چونکہ سعودیہ ہم سے بائیں جانب میں ہے، اس لیے ہم رخ بھی بائیں جانب کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مشرق کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ سعودی عرب ہم سے مغرب میں۔ ہمارے ہاں جب طلبہ آتے ہیں تو ہم ان سے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کہ یہ بتاؤ سعودیہ کس طرف ہے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرف ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ سعودیہ کس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو سعودیہ اس طرف تو نہیں ہوگا نا۔ مکہ مکرمہ کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں ہے نا، بیت اللہ سعودیہ میں۔ تو جب آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی سینس تو آپ کو ہونی چاہیے کہ سعودیہ یہاں پر ہوگا، وہاں پر نہیں ہوگا، نہ وہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے، اس طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جہاز تو اس طرح جاتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس طرف ہے یا اس طرف۔ تو اتنا تو کم از کم یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ جو ہم سے بھلایا گیا ہے نا جغرافیہ اور تاریخ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک ہمیں جغرافیہ اور تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو مشرق کی طرف جب آپ نقشے، اب مثلا جزیرۃ العرب ہے، اب جزیرۃ العرب میں آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جزیرۃ العرب کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں، اس کے مغرب میں کون سے ممالک ہیں، اس کے شمال میں کون سے ممالک ہیں، اس کے جنوب میں کون سے ممالک ہیں، تو وہ آپ اسی سے طے کریں گے۔ تو جزیرۃ العرب کا جو مشرق ہے، جزیرۃ العرب کے مشرق میں خلیج عرب ہے۔ خلیج، یہ خلیج جو ہے نا یہ جزیرے کی ضد ہوتی ہے۔ میں جغرافیہ نہیں پڑھا رہا لیکن یہ بنیادی اصطلاحات ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے، آگے بھی بار بار یہ نام ہو سکتا ہے آئے تو۔ خلیج یہ جزیرے کی ضد ہوتی ہے۔ جزیرہ اس خشکی کے حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، خلیج پانی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف خشکی ہو۔ جس طرح ایک کنارہ سا نکل کے چلا جاتا ہے نا، اس کے ہر طرف خشکی ہوتی ہے لیکن بیچ میں پانی ہوتا ہے، اس کو خلیج کہا جاتا ہے۔ تو مشرق میں، سعودی عرب کے مشرق میں خلیج عرب ہے۔ اسی طرح عراق کا جنوبی حصہ بھی سعودیہ کے مشرق میں لگتا ہے، جزیرۃ العرب کے مشرق میں لگتا ہے، عراق کا جنوبی عراق کا حصہ۔ اور جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحر احمر ہے، ریڈ سی جس کو بولا جاتا ہے، بحر قلزم بھی جس کو کہا جاتا ہے، فرعون جس کے اندر غرق ہوا تھا۔ ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، فرعون دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا تھا، بحر احمر میں بحر قلزم جس کو کہا جاتا ہے فرعون وہاں غرق ہوا تھا۔ تو جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحر احمر ہے۔ اور جب آپ شمال کی طرف جائیں تو جزیرۃ العرب کے شمال میں شام ہے، اوپر کی طرف جب آپ جائیں گے وہاں پر شام بھی ہے، اور عراق کا شمالی حصہ بھی جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع ہے۔ اور جب آپ جنوب کی طرف آتے ہیں تو جنوب میں یمن ہے،
جنوب کا مطلب نیچے جزیرۃ العرب کے نیچے، اور پھر اس سے نیچے بحر عرب، بحیرہ عرب جس کو کہا جاتا ہے، یہ بحیرہ ہند تک، بحر ہند تک جو پھیلا ہوا ہے اس کو بحیرہ عرب کہا جاتا ہے، بحر عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے مغرب میں بحر احمر ہے، تو یہ بھی پانی ہے، کیا ہے؟ پانی ہے۔ مشرق میں خلیج عرب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے، اس لیے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اوپر شمال کی جانب اس میں پانی نہیں ہے، وہ شام کا علاقہ ہے، وہاں وہ خشکی سے ملا ہوا ہے، وہاں وہ سمندر سے ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے اور جزیرہ نما کہا جاتا ہے، جزیرہ نما عرب۔ تو یہ تو اس کا محل وقوع ہے، یہ تو اس کی لوکیشن ہے۔ اور جزیرۃ العرب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ جزیرۃ العرب چاروں جانب سے، اس کے چاروں جانب صحرا ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، چاروں جانب بہت بڑے بڑے صحرا ہیں، اور یہ صحرا در حقیقت عرب لوگوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ تھے، اس لیے کہ صحرا میں کون آئے گا؟ یعنی آپ نے اگر کسی ملک جانا ہے اور اس کے آگے آپ کو ہزاروں کلومیٹر کا صحرا ہے، اس جانب سے بھی، اس جانب سے بھی، اس جانب سے بھی، اس جانب سے بھی، تو صحرا میں جانے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ اگر گم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے، راشن ختم ہو جاتا ہے، کیا کریں گے وہاں پر؟ اسی وجہ سے عرب لوگ محفوظ سمجھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پہ محفوظ کیا ہوا تھا کہ چاروں جانب صحرا تھے، وہاں آنے کی کوئی جرت ہی نہیں کرتا تھا، کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، جو بھی آتا تھا سوچتا تھا کہ اتنے صحرا پار کر کے کون جائے گا، اسی لیے کوئی آنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا۔ آج بھی اگر آپ جائیں، ابھی تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں عرب ممالک کے اندر، وہ تو دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں اب، لیکن ابھی بھی صحرا کا بہت بڑا علاقہ، پہاڑوں کا ایک بہت بڑا علاقہ عرب میں موجود ہے۔ یہ تو جزیرۃ العرب کی جغرافیائی اس کا محل وقوع تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے آس پاس جو مشہور بادشاہتیں تھیں یا جو مشہور قومیں تھیں، تو حضور کے زمانے میں دو مشہور سلطنتیں تھیں آپ کی بعثت سے پہلے۔ ایک کو کہا جاتا ہے سلطنت فارس، پرشین امپائر جس کو کہا جاتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے سلطنت روم، رومن امپائر جس کو بولتے ہیں۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا۔ قیصر و کسرا ہم کہتے ہیں نا، قیصر و کسرا کا یہی مطلب ہے کہ روم اور کسرا، فارس، یہ دو طاقتیں آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں دنیا میں۔ اور یہ فارس جو تھا یہ صرف ایران میں نہیں تھا، بہت بڑا حصہ تھا اس کے پاس، دریائے سندھ تک کا بہت بڑا حصہ فارس میں شامل تھا۔ اور یہی دو تہذیبیں تھیں، ایک تہذیب روم کی تھی، ایک تہذیب فارس کی تھی۔ فارس بنیادی طور پر ان کا مذہب آتش پرست تھے، یہ لوگ مجوسی جس کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر بہت سارے فرقے تھے اور بہت ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا ان کا، بہت سارے ان کے فرقے ہیں، خصوصاً عورتوں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک بہت برا تھا۔ ان کا ایک فرقہ ہے زرداشتہ جس کا نام ہے مجوسیوں کا، جو فارس میں تھا، وہ اپنی بیٹیوں سے شادیاں کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے وہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا یزدجرد، مشہور ان کا بادشاہ ہے آتش پرست، اس نے بھی اپنی بیٹی سے شادی کی تھی، اور عورتوں پر ان کے ہاں بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہاں میں ایک بات یہ عرض کروں، ہمارے ہاں آج جس کو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال دور میں آئیں یا جدید دور کے اندر داخل ہوں، آپ اگر
رومیوں کی تاریخ پڑھیں، آگے میں یہ بتاتا ہوں، عرب کی تاریخ پڑھیں، فارس کی تاریخ پڑھیں، آپ کو سب میں بنیادی چیز یہ ملے گی آپ کو کہ عورتوں کے ساتھ وہاں بڑا ظلم، تشدد اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ آج ہم ماڈرنزم کے نام سے اسی جاہلیت کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں جس جاہلیت کو اسلام نے آ کر ختم کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس جاہلیت کو ختم کیا تھا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے ماڈرنزم اور ایک ہوتا ہے ویسٹرنزم، ایک ہے جدت، ایک ہے مغرب پرستی۔ ان دونوں میں ہم فرق نہیں کرتے۔ جدت الگ چیز ہے، جدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو سیکھیں، اس کو استعمال کریں، اپنے مقاصد کے لیے اس کو یوز کریں، یہ جدت ہے۔ جو آپ کو نئی ٹیکنالوجی، نیا علم، نیا ہنر، نیا فن ملتا ہے آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ تو اسلام کا حکم ہے کہ آپ کافروں کے خلاف اپنی قوت کو تیار کر کے رکھیں، تو تیار آپ اسی طرح کریں گے کہ آپ ان کا جب مقابلہ کریں گے طاقت میں، تو اگر وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں تو آپ بھی ایٹم بم بنائیں، وہ اگر میزائل بنا رہے ہیں تو آپ بھی میزائل بنائیں۔ یہ تو ان کا مقابلہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس ٹیکنالوجی میں آگے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماڈرنزم۔ یہ جدت ہے کہ اس وقت تلواریں استعمال ہوتی تھی، آج گولی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہے ویسٹرنزم، مغرب پرستی۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جدت کے نام پر، جدت نہیں، مغرب پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جدت تو ہم کوئی اختیار نہیں کرتے، علم، ہنر، فن، ٹیکنالوجی، اس میں تو ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اگر بڑھتے ہیں تو بے حیائی میں بڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں تو اس میں بڑھتے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو، عورت کے پردے کی اسلام میں کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، ان چیزوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ شادیوں کو ہمارے ہاں مشکل سے مشکل کیا جا رہا ہے، اتنی رسومات، اتنے قسم کی چیزیں کہ مشکل۔ اب تو حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو شادی کرے گا 20,000 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرے گا۔ ابھی یہ کل 2-3 دن پہلے خبر آئی تھی، واللہ عالم سچی تھی یا جھوٹی تھی، کہ شادی سے پہلے آپ کو 20,000 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آپ اگر لڑکی سے دوستی کرتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا، اور شادی کریں تو 20,000 روپے ٹیکس ادا کریں پہلے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماڈرنزم کے نام پر ویسٹرنزم کی طرف جا رہے ہیں، مغرب پرستی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور مغرب اپنی ان ساری حرکتوں سے پریشان ہے، اس لیے کہ یہ تجربہ دنیا میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ عورت کی آزادی کا یہ جتنی ساری چیزیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ سارے تجربات ہو چکے ہیں، اور اسلام نے آ کر اس کو اعتدال پہ لایا، ظلم کو ختم کیا، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا، اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ گئیں۔ تو یہ بھی ایک دور تھا کہ وہاں پر عورتوں پہ جو تشدد ہوتا تھا، جو ظلم ہوتا تھا۔ جو روم تھا، سلطنت روما جس کو کہا جاتا ہے، رومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر عیسائی تھے۔ فارس والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور رومن امپائر، سلطنت روما کے اندر رہنے والے یہ عیسائی تھے۔ رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک کو مشرقی سلطنت روم کہا جاتا ہے، ایک کو مغربی سلطنت روم کہا جاتا ہے۔ جو مشرقی روم تھا اس کا مرکز قسطنطینیہ تھا، جو مغربی روم تھا اس کا مرکز اٹلی تھا۔ یہ 2 الگ سلطنت ایک ہی تھی، اس کی تقسیم کی ہوئی تھی، یہ مشرقی روم ہے، یہ مغربی روم ہے۔ ان کا بنیادی مذہب عیسائیت تھا۔ ان کے اندر بنیادی مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ آپس میں عیسائیوں کے بہت سارے فرقے بنے ہوئے تھے، بہت سارے فرقے بنے ہوئے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ پھر ان کے بڑوں نے
عیسائیوں کے جو پوپ تھے، جو ان کے راہب تھے، جو ان کے علماء تھے، انہوں نے اپنی طرف سے دین میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنا شروع کی کہ یہ کر لو، یہ کر لو. اس طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کا حلیہ آہستہ آہستہ کر کے بگاڑ دیا. تو ایک جگہ کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، دوسری جو سلطنت تھی روم، اس کے جو رہنے والے تھے وہ عیسائی تھے. جزیرت العرب کے اندر جو لوگ رہا کرتے تھے، یہاں کوئی مستقل بادشاہت نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ جزیرت العرب کا کوئی بادشاہ ہو، جیسے روم کا بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ تھا. عرب لوگوں میں قبائل تھے، قبیلے تھے. ہر قبیلے کا ایک بڑا ہوا کرتا تھا کہ یہ اس قبیلے کا سردار ہے، یہ اس قبیلے کا سردار ہے. اس طرح قبائلی نظام تھا، اور ہر قبیلہ اپنے ماتحت لوگوں کا یا اپنے قوم کے لوگوں کا دفاع کیا کرتا تھا کہ یہ ہماری قوم کا آدمی ہے، یہ اگر کسی سے جنگ کرے گا، کسی سے لڑائی کرے گا، ہم اس کا دفاع کریں گے. وہ قبیلہ کہتا تھا کہ ہم دفاع اپنے لوگوں کا. اس طرح قبائل کا نظام تھا. جزیرت العرب کے اندر رہنے والے لوگوں کا جو دین تھا، دو طرح کے لوگ تھے جزیرت العرب میں. ایک تو وہ لوگ تھے یہودی، عرب کے بعض علاقوں میں آباد تھے، لیکن بنیادی طور پر جزیرت العرب میں رہنے والوں کا جو نعرہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. ملت ابراہیمی ان کا نعرہ تھا. قرآن کریم نے اس لیے بیان کیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چلتے چلاتے ان کے اندر شرک آ گیا. عرب لوگوں میں شرک آ گیا. شرک کا مطلب بت پرستی شروع کر دی. ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، لات، منات، یہ سارے قرآن نے ان کا ذکر کیا. ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ سارے بتوں کے نام تھے ان کے. حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو رجاء العطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خیر منه القیناه واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب. کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ایک پتھر کو پوچھتے تھے، جب وہ پرانا ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے. پھر کوئی اور پتھر تلاش کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. اگر کوئی پتھر نہیں ملتا تھا تو مٹی جمع کر کے، گارا جمع کر کے اس سے ایک بت بناتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب دیکھیں عرب کے اندر یہ بنیادی، یعنی آپ اگر ان کا مذہب دیکھیں تو مذہب ان کا بت پرستی تھا. کہتے وہ یہ تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں، لیکن در حقیقت وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اور شرک بھی اس طرح کا کہ بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح بن کر تشریف لائے مکہ میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے جو آپ نے مکہ بیت اللہ سے نکالے. 360 بت، الگ الگ بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اسلام نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہے. اب یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے لیے بت تراشے ہوئے ہیں. ہم بھی پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کے آگے جھکتے ہیں، مزاروں کے آگے جھکتے ہیں. اسلام نے آ کے ان ساری چیزوں کو ختم کیا کہ بھائی جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو. نہ پتھر کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ قبر کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کسی فقیر کو سجدہ کرنا جائز ہے. سجدہ اگر جائز ہے تو صرف اللہ کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سجدہ میں سجدے کا حکم کسی کو دیتا اللہ کے علاوہ تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن سجدے کا حکم شریعت میں نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس چیز پر بھی دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عرب جس مذہب کو کے پیروکار تھے وہ در حقیقت مشرک تھے.
اور اسی کو قرآن نے شرک کہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سارا جھگڑا اسی بات پہ تھا نا. 13 سال جو آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی ہے، وہ لوگ آپ کی دعوت کو جو قبول نہیں کر رہے تھے، کس وجہ سے نہیں کر رہے تھے؟ ان کی لڑائی کیا تھی؟ ان کا مدعا کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا ان کا حضور سے؟ جھگڑا تو ان کا یہی تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھا کر سارے بتوں کو گرایا اور سارے بتوں کو توڑا، وہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں؟ انصروا آلہتکم. انسان دیکھیں، اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اللہ کی بتائی ہوئی وحی، آسمانی وحی کو چھوڑ کر اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے یا آسمانی وحی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی عقل مسخ ہو جاتی ہے، اس کی عقل پھر کام نہیں کرتی. اب دیکھیں یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کٹہرے میں لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بت توڑے ہیں، اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ بت توڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اب ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل یہ تھا حرقوہ، اس کو آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو. یہ ان کے کلمات ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. اپنے خدا کی کیا کرو؟ مدد کرو. تو خدا اپنے بندے کی مدد کرتا ہے یا بندہ خدا کی مدد کرتا ہے؟ اب یہ کتنی موٹی بات ہے، لیکن ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی. ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا ہو کر ہم اس کی مدد کریں یا وہ ہماری مدد کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھا کر سب کو توڑ دیا. ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیتے کہ بھائی تم کیوں توڑ رہے ہو ہمیں؟ وہ تو پتھر تھے، وہ کیسے پکڑتے؟ تو انسان کی عقل اس طرح مسخ ہوتی. دیکھیں ابرہہ نے جب حملہ کیا، ابرہہ نے جب بیت اللہ پر حملہ کیا اور سارے عرب جب وہاں جمع ہوئے، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ سارے چلے گئے پہاڑوں پر، وہاں سے دیکھتے رہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، کس طریقے سے یہ بیت اللہ کو گراتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ عرب لوگ جنگوں میں کتنے مشہور تھے. عرب میں ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں جو 300 سال تک چلی ہیں. 300 سال، 3 صدیوں تک، 200 سال تک بھی جنگیں چلی ہیں. 100 سالوں تک بھی 3 4 نسلیں جنگوں میں چلی گئیں. ایسی جنگیں ان میں ہوتی تھیں، اتنے شدید تھے جنگوں میں. لیکن ابرہہ چونکہ ہاتھی لے کر آیا تھا، عرب میں ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اتنا بڑا جانور، وہ تو سارے ڈر گئے اور سارے پہاڑوں پر چڑھ گئے. یہ ان کی حالت تھی جب اسلام نہیں آیا تھا. اس وقت تو اسلام نہیں تھا. یہی عرب تھے، یہی عرب تھے جنہوں نے پھر روم کو بھی فتح کیا ہے، جنہوں نے پھر فارس کو بھی فتح کیا ہے. اور روم کو فتح کرتے وقت اور فارس کو فتح کرتے وقت بھی وہ ہاتھی لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتح ہوا ہے روم، تو انہوں نے مقابلے میں ہاتھی لائے تھے مسلمانوں کے. مسلمانوں نے وہاں ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے ان کو قتل کر کے روم کو فتح کیا ہے. یہی لوگ اسلام سے پہلے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اپنی ہر قسم کی بہادری کے باوجود، اور اسلام کے بعد جب 313 تھے تو 1000 کے مقابلے میں جا کے لڑے اور فتح حاصل کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے بغیر انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اور اس سے بڑی حیرت کی بات کہ انسان کی عقل کیسے مسخ ہوتی ہے وحی کے بغیر.
وہ وہاں سے پہاڑوں پہ چڑھے, انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ابابیل کے ذریعے کنکر برسائے, ان کو تباہ و برباد کر دیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہاں سے اترنے کے بعد جب آئے پھر بتوں کی عبادت شروع کر دی, دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دی. اب اگر کسی میں عقل ہو اس کو تو اتنی بات سمجھ آنی چاہیے کہ ان پر جس خدا نے پتھر برسائے ہیں, جس خدا نے ان کو تباہ و برباد کیا, عبادت تو اس کی کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے آنے کے بعد پھر بھی اللہ کی نہیں بتوں کی عبادت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد جب ان کو کہا کہ بھئی بتوں کی عبادت چھوڑو, پھر بھی بتوں کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ وہ بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے. وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے. عقل کبھی بھی, عقل اس وقت شریعت کو سمجھتی ہے جب عقل سلیم ہو. جب کسی کی عقل مسخ ہو جائے, اس کی فطرت مسخ ہو جائے, پھر اس کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ پھر کہتا ہے یہ بات میری عقل پہ پوری نہیں اترتی. تو عقل جب سلیم نہیں ہوتی, تو یہ میں نے آپ کو یہ ساری جو مثالیں دی ہیں, یہ ساری تاریخ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی, لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان بتوں کی عبادت کرنی ہے یا نہیں, یہ بت معبود ہیں یا نہیں ہیں. تو جزیرت العرب کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو روم اور فارس تھے. جزیرت العرب کے اندر کے جو لوگ تھے بنیادی طور پر یہ مشرک تھے, اور کوئی ان کا منضبط, جیسے عیسائیت ایک مذہب تھا, مجوسیت ایک مذہب تھا, عرب کے لوگوں کا کوئی لگا بندہ, کوئی طے شدہ, کوئی الگ سے دین نہیں تھا. بس جس کے جی میں آیا, جس نے اپنے لیے بت بنایا, ایک قبیلے نے اپنے لیے بنایا, دوسرے نے اپنے لیے, تیسرے نے اپنے لیے, اس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں جو آتا ہے نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, یہاں وہ بات ذکر کی جاتی ہے, سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر جہاں بھیجنا چاہے, جس کو منتخب کرنا چاہے, جس قوم سے منتخب کرنا چاہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. عرب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا, اور عرب میں جو بھیجا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی مثال ایک خالی برتن کی تھی. یہ پیاسے تھے, ان کو طلب تھی, تڑپ تھی, ان کو پتہ تو نہیں تھا, لیکن ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا. جیسے مجوسیوں کے پاس اپنا دین تھا, صحیح تھا یا غلط, اپنا مذہب تھا. عیسائیوں کے پاس اپنا دین تھا, ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا. یہ ایک طرح سے خالی تھے. اسی کو قرآن نے کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں, ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا. مقصد یہی تھا کہ وہ مذہب کے لحاظ سے ان پڑھ تھے, مذہبی لحاظ سے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ یہ جلد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. دوسری بنیادی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کرنے کی وہ بیت اللہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا, اور اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی, پھر اس کے بعد قریش نے بھی, مشرکین مکہ نے بھی کی, اور آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اس کی 2 دفعہ تعمیر ہوئی ہے. تو یہ مذہبی اور روحانی لحاظ سے یہ جگہ مرکز تھی. قرآن کریم کے اندر جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے ان میں جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ سارے جزیرت العرب یا اس کے ارد گرد کے ہیں. مثلا قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے, قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے, قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. تو قوم عاد جس جگہ آباد تھی اس کو آج کل یمن کہا جاتا ہے. یمن کا ایک علاقہ تھا جہاں قوم عاد آباد تھی, حضرت ہود علیہ السلام کو جہاں بھیجا گیا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی
یہ بھی جزیرت العرب کے شمال میں جو تبوک کا علاقہ ہے اس کے ارد گرد یہاں پر قوم سمود آباد تھی، یہ بھی جزیرت العرب تھا۔ قوم لوط یہ فلسطین میں جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، یہ بھی جزیرت العرب کا حصہ تھا۔ اور جو شام کی سرزمین ہے یہ بھی جزیرت العرب کا حصہ ہے۔ شام میں تو اللہ نے بہت روایات میں آتے ہیں 70,000 پیغمبر شام کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بنایا، مسجد اقصی کے ارد گرد کے علاقے کو شام کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ فلسطین الگ ملک نہیں تھا، یہ پورا شام تھا، یہ پورا ایک شام کہلاتا تھا، اب تو بہت ممالک اس کے اندر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں شام کو بابرکت، قرآن کریم میں بیت اللہ کے بعد، مکہ مکرمہ کے بعد جس شہر کی سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے قرآن اور حدیث میں وہ شام ہے۔ شام کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، الارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا، قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزیرت العرب ہمیشہ سے تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے بھی اکثر پیغمبر جزیرت العرب کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، اور اگر مبعوث نہیں بھی ہوئے تو ان کا وہاں سے گزر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، آپ نے تو بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ تو یہ ہمیشہ سے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جزیرت العرب، اس لیے اس کی ایک مذہبی حیثیت ہے، اس کی ایک روحانی فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اور پھر بالخصوص مکہ مکرمہ کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ یہ وحی کا، آسمانی مذاہب کا مرکز ہے۔ جب آسمانی وحی کا، اور یہ ان اول بیت وضع للناس کا یہی مطلب ہے، اس لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں بھیجا گیا۔ اور تیسری وجہ، یہ دو چیزیں تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے والی ہیں، تیسری وجہ کو مورخین نے ذکر کیا ہے، سیرت نگاروں نے، اور وہ بھی کسی حد تک بڑی معقول ہے۔ وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، لیکن آسٹریلیا اور امریکہ یہ تو بہت بعد میں دریافت ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آسٹریلیا اور امریکہ یہ بہت بعد میں دریافت ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ بر اعظم نہیں تھے، مطلب تھے لیکن کسی نے دریافت نہیں کیے تھے کہ وہاں بھی خشکی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اندھیروں میں تھے، جہالت میں تھے، جہالت میں اس لیے تھے کہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی انسان رہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ تو مشہور سی بات ہے، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو بر اعظم تھے مشہور وہ 3 تھے، ایک افریقہ تھا، ایک ایشیا تھا، ایک یورپ تھا، یہ 3 بر اعظم تھے۔ یہ باقی سارے بعد میں دریافت ہوئے ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ سارے بعد میں دریافت ہوئے ہیں۔ جزیرت العرب ان تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں ہے، یعنی آپ اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو ایک طرف افریقہ ہے، ایک طرف یورپ ہے، اور ایشیا، اس کے بیچ کے اندر جزیرت العرب ہے۔ اور اس کو بعض جغرافیہ دانوں نے تو باقاعدہ اس کی پیمائش ذکر کی ہے کہ اگر آپ مشرق سے ممالک کو لیتے ہوئے مکہ بیت اللہ تک آئیں، پھر مغرب سے لیتے ہوئے آئیں، پھر شمال سے آئیں، پھر جنوب سے آئیں، تو بالکل سینٹر میں پڑتا ہے بیت اللہ، بالکل سینٹر میں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی بعض مفسرین نے یہ تفسیر اس آیت کی بھی کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ آپ کو درمیانی امت بنایا۔ اس کی اصل تفسیر تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے بھی بھیجا گیا کہ آپ وہاں پر دنیا کے سینٹر میں آئے ہیں، دنیا کے بالکل مرکز میں آئے ہیں، تاکہ وہاں سے علم کا نور، وحی کا نور پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ تو یہ جزیرت العرب کا
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ بعثت جو ذکر کی گئی ہے کہ آپ کو کیوں وہاں بھیجا گیا. اب ایک اور بات جو سمجھنی چاہیے جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عرب کی مذہبی حالت کیا تھی اور ان کی اخلاقی حالت کیا تھی. مذہبی حالت تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ مشرک تھے. اخلاقی حالت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے نسب پہ بڑا فخر تھا ان کو. عرب لوگوں کو اپنا پورا پورا نسب یاد ہوتا تھا, اپنا صرف نہیں اپنے گھوڑوں کا بھی پورا نسب یاد ہوتا تھا, گھوڑے کا اپنے اونٹ کا پورا پورا نسب یاد ہوتا تھا اور وہ سناتے تھے. تو نسب پر ان کو بڑا فخر تھا, اپنی قومیت پر آپ کہہ لیں, اپنی زبان پر اپنی قومیت پر بہت ناز تھا ان کو. دوسری چیز جو ان کی مشہور تھی وہ شعر و شاعری تھی. شعر عربی جاہلیت, عربی کا جو یعنی اگر عربی کو آپ اگر ایز اے لینگویج دیکھیں اس کا بہت بڑا ذخیرہ عربی زبان کا وہ اشعار کے اندر ہے. یعنی بہت ساری ووکیبلری, بہت سارے الفاظ, بہت ساری تعبیرات آپ کو صرف عربی شعروں سے ملیں گے. تو عربی زبان کا ایک بہت بڑا حصہ اشعار کے اندر ہے. صحیح معنوں میں جس طرح آپ ایم اے انگلش کرتے ہیں تو آپ پورا اس کا لٹریچر پڑھتے ہیں, تو اس میں تو کوئی بھی ڈھنگ کی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. ایم اے انگلش کی جو کتابیں اس میں کیا ہے, سارے ڈرامے ہیں نا. وہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ایم اے انگلش کے اندر, فلاں کا ڈرامہ, اس کا ڈرامہ, اس نے یہ ڈرامہ کیا, فضولیات ہیں ساری. لیکن چونکہ اس کے اندر اس لٹریچر ہے, وہ زبان کا لٹریچر ہے, اس لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو اس لٹریچر سے زبان سیکھنے کو مدد ملے گی. عربی کے بھی اشعار میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, لٹریچر ہے وہ عربی کا. ایک ایک مجلس میں یہ بیٹھے بیٹھے ہزار شعر پڑھ دیا کرتے تھے, اور ایسا نہیں کہ یاد کیے ہوئے, فی البدی اشعار بنا کے پڑھتے تھے. اور شاعر ان کے زمانے میں ایسا تھا جیسے ہمارے دور کا میڈیا ہے. یعنی ہمارے ہاں میڈیا کا یہ کردار ہے نا کہ میڈیا جس کو اٹھانا چاہے اس کو اٹھا دیتا ہے, جس کو گرانا چاہے اس کو گرا دیتا ہے, جس کا اچھا رخ پیش کرنا چاہے اس کا اچھا رخ پیش کر دیتا ہے, جس کا غلط رخ پیش کرنا چاہے غلط رخ پیش کر دیتا ہے. یہی کردار ہے ہمارے ہاں میڈیا کا. عرب کے اندر شعر و شاعری کا, شعراء کا یہی کردار تھا. جب کسی کو اٹھانا ہوتا تھا تو 2-3 شاعر آ کر اس کی تعریف کر دیتے تھے شعروں میں کہ یہ تو ہمارا شخص تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, اس تو بڑا سخی ہے, اس کی تو یہ صفات ہیں. پورے عرب میں چرچا ہو جاتا تھا کہ فلاں بادشاہ کی اس شاعر نے تعریف کی ہے. اسی لیے عرب لوگ بہت انعامات دیا کرتے تھے شعر و شاعری پر, کہ آ کر کوئی تعریف کرتا تھا نا, جیسے آج کل آپ ٹی وی پر اپنا اشتہار چلوائیں تو آپ پیسے دیتے ہیں ان کو, اس طرح جب کوئی شاعر ان کی تعریف کرتا تھا وہ اس کو پیسے دیتے تھے, اس سے اس کی شہرت ہوتی تھی. اور جب کسی کو گرانا ہوتا تھا تو کوئی بھی شاعر آ کے اس کی مذمت کر دیتا تھا, حجو, اس کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتا تھا. پورے عرب میں مشہور ہو جاتا تھا کہ اس شاعر نے اس کی مذمت کی ہے, اس کی حجو کی ہے. تو جس کو شعر آتا تھا وہ سمجھے ایک طرح سے بادشاہ تھا ان کا. جب جس کو چاہتا تھا آسمان پہ پہنچا دیتا تھا, جب جس کو چاہتا تھا زمین پہ پھینک دیتا تھا. تو یہ بھی ان کی ایک بہت امتیازی چیز تھی شعر و شاعری. اسی طرح لڑائی کا تو میں نے ذکر کیا کہ لڑائی بھی ان کے اندر, لڑائیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ ان کے اندر چھڑی رہتی تھی. ایک اور چیز جو ان کے اندر بہت زیادہ تھی وہ یہ مسئلہ ہے, بیٹیوں پر بڑا ظلم کرتے تھے, خواتین پر. خواتین کو بچی جب پیدا ہوتی تھی, قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کہ جب اس کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور پریشان ہوتا تھا کہ اگر زندہ چھوڑوں تو میرے لیے عار ہے, اور زندہ نہ چھوڑوں تو زمین میں دفن کرنا پڑے گا. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ,
کس ظلم میں اس کو قتل کیا گیا تھا. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ اس بچی کو اس بچی سے پوچھیں گے, اور اس بچی سے پوچھیں گے اس قاتل کو ذلیل کرنے کے لیے. اس بچی سے پوچھیں گے آپ کا کیا قصور تھا جو آپ کو قتل کیا گیا تھا. مقصد اس کے اس والد کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنا ہے کہ اس بچی کو تم نے قتل کیا تھا. اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت, کس گناہ میں اس کو قتل کیا تھا. اسی طرح ان کے معاشرے میں یہ چیز تھی کہ عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا. اسی طرح ان کے اس میں یہ تھا کہ جس طرح وہ لوگ ہمارے ہاں مال تقسیم ہوتا ہے میراث میں, ان کے ہاں میراث میں عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھی. عورتیں بھی کسی کی میراث کا حصہ بن جایا کرتی تھی. تو بہت طرح طرح طریقوں سے وہ عورتوں پر, خواتین پر, بچیوں پر ظلم کرتے تھے. اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو ختم کیا ہے, لیکن آج ہم دوبارہ اسی طرف پلٹ رہے ہیں. آج جب ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے ہمارا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے, جس طرح حضور سے پہلے کے جاہلوں کا ہو جاتا تھا. جس طرح حضور سے پہلے بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, وہ پریشان ہوتے تھے کہ اب میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے. ہمارے ہاں بھی جب کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو باپ بھی پریشان, ماں بھی پریشان کہ میرے ہاں تو دوسری بیٹی ہو گئی, میرے ہاں تو تیسری بیٹی ہو گئی. اور ایسے ایسے جاہل بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور بیوی کو کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ تمہاری بیٹی ہوئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسے جاہل بھی موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء, کہ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا, کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک وقت آئے گا کہ یہ مذہب پھر اجنبی بن جائے گا. آپ نے فرمایا ایسے اجنبیوں کو میری طرف سے خوشخبری ہو. یہ اسلام ہمارے ہاں پھر اجنبی بنتا جا رہا ہے. یعنی ہم یہ جو کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, ہم دوبارہ اس موڑ پہ کھڑے ہیں آج کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا. آج ہم دوبارہ اس موڑ پہ آ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے ہیں اپنے لیے. بیٹیوں کو ہم وہ محبت نہیں دیتے. اس زمانے کے لوگ بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ہم بھی زندہ درگور کرتے ہیں, ہم بھی زندہ درگور کرتے ہیں, لیکن وہ مٹی میں درگور کر دیا کرتے تھے. ہم اپنے رویوں سے ان کو بار بار زندہ درگور کرتے ہیں, اپنے رویوں سے. جب باپ اپنی بیٹی کو وہ حق نہیں دے گا, اپنی بیٹی کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھے گا جو وہ رویہ وہ اپنے بیٹے سے رکھتا ہے, اس کا مطلب باپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا. ایک دفعہ نہیں, بار بار کرتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو اس پر ظلم کر کے بار بار درگور کرتا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی داماد بن جائے وہ تو اپنے سسرال کو غلام سمجھتا ہے. اگر آپ کسی کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں پھر تو ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ساری زندگی میرا غلام رہنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی پیدائش کو جو برا سمجھا جاتا ہے یا ان کو جو حق نہیں دیا جاتا, اس کے اندر ان دامادوں کا پورا پورا حصہ ہے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اس بیٹی کو کیوں زندہ درگور کیا تھا, ان دامادوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے سسرال کے ساتھ ایسا حاکمانہ رویہ کیوں رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھنے لگیں. یہ اذا الموءودۃ سئلت ان کے ساتھ خاص نہیں ہے صرف کہ وہ زندہ درگور کرتے تھے, ان سے پوچھا جائے گا, ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں زندہ درگور کیا تھا. اور ہم آج اپنے رویوں سے زندہ درگور کرتے ہیں. میراث میں حق نہیں دیا جاتا ابھی عورتوں کو. یہ میراث میں حق عرب لوگ بھی نہیں دیتے تھے, وہ جاہلیت والے بھی نہیں دیتے تھے, ہم بھی نہیں دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کسی کے داماد تھے نا, حضور بھی تو کسی کے داماد تھے, آپ نے بھی تو کسی کی بیٹی سے شادی کی تھی. کیا آپ کو کبھی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی, حضرت عمر کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی,
کبھی آپ کو تاریخ میں سیرت میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ایسا حاکمانہ رویہ اختیار کیا ہو کہ تم میرے سامنے ایسی بات کرتے ہو, تمہاری بیٹی میرے پاس ہے؟ یا حضرت عمر کو کبھی کہا ہو کہ تمہاری بیٹی میرے نکاح میں, تم میرے ساتھ ایسے بات کرتے ہو؟ یہ وہاں پہ پھر بات آتی ہے, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. زبان سے بولنا بہت آسان ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. ایسے داماد بنو جیسے داماد آپ کے پیغمبر تھے, تب پتہ چلے گا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے یا نہیں. ورنہ زبان سے بولنا تو بہت آسان ہے, بولنے میں کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے. حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کا رویہ حضور کے ساتھ کیا تھا. ایک سسر کا رویہ اپنے داماد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو سسر تھے. حضرت علی آپ کے داماد تھے, حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ اپنے داماد کے ساتھ کیسا تھا, اور بحیثیت داماد کے آپ کا رویہ اپنے سسر کے ساتھ کیسا تھا. آیا ہم بھی اس طرح کے داماد ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے. کیسے داماد تھے؟ جب آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا, آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا. ایسے داماد تھے. کیا ہم آج ایسے داماد ہیں کہ ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے سسرال والے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیں؟ ایسا ہمارے اخلاق ایسے ہیں, وہ تو کہیں گے اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی اس عذاب سے. ہمارے تو یہ رویے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی, میں ایک ایک کر کے ان کو اپنے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. ایک بیٹی کا انتقال ہوتا, دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دیتا, دوسری بیٹی کا انتقال ہوتا, تیسری بیٹی ان کے نکاح میں دیتا. 10 بیٹیاں ہوتی, 10 کے 10 ان کے نکاح میں کروا دیتا. یہ وہ بنیادی سیرت کا وہ درس ہے جس سے ہم غافل ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح وہ زندہ درگور کرتے تھے, ہم اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم بھی اپنے رویوں سے, اگر ہم بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہوتے ہیں یا بیٹی کی پیدائش پہ ہمارے پیشانی پہ بل پڑتے ہیں, تو قرآن کی یہ آیت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ تھا, اور ہم مسلمان ہو کے بھی ہماری یہ حالت ہے. تو آپ نے بیٹی کا جو حق ہے وہ اس کو دینا ہے, بیوی کا جو حق ہے اس کو دینا ہے. بیوی کو غلام نہیں سمجھنا, اپنی ماں کو اپنا غلام نہیں سمجھنا, گھر کی خواتین کو اپنا غلام نہیں سمجھنا. یہ حاکمانہ رویے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت بنیادی درس ہے. تو ان کی یہ اخلاقی حالت تھی. میں یہ عرض کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اب ہم آگے جب شروع کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی, کیسے دعوت دی اور کن کن باتوں کی طرف بلایا, تو ان کی یہ اخلاقی حالت تھی. آج ہماری اخلاقی حالت بالکل وہی ہے جو ان کی اخلاقی حالت تھی. تو اگر ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور کہتے ہیں, ان کا امتی کہتے ہیں, عاشق رسول کہتے ہیں, یہ وہ بات ہے جو میں بار بار کرتا ہوں. عاشق رسول بولنا آسان ہے, بننا مشکل ہے. یہ عاشق رسول تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسا داماد بنے, ایسا باپ بنے, ایسا سسر بنے, ایسا بھائی بنے, جس کا اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ, اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ رویہ وہ ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ تھا. پھر ہم کہیں گے یہ شخص عاشق رسول ہے, یہ سیرت کو فالو کرنے والا ہے. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والے, میرے خیال سے خواتین یہاں بیان میں آتی ہیں, یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا شاید خواتین کا یہاں بیان کے اندر شرکت کرنا, لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آگے اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی, جو مردوں کے حقوق کی باتیں وہ بھی آئیں گی. لیکن جو چیزیں ہیں, اب سیرت تو پڑھانے کا مقصد ہی ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں, 20% ہیں, 30% ہیں, 40% ہیں.
اتنا تو ہمیں پتہ چلے، ہم تو نماز اور تہجد پڑھ کے سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. یہ غلط فہمی تو کم از کم دور ہوگی کہ میں اتنا بڑا ولی اللہ ابھی نہیں بنا، ابھی بہت ساری سیڑھیاں باقی ہیں، بہت ساری سیڑھیاں ابھی چڑھنا باقی ہے، جس کے بعد میں ولی اللہ جا کے اور اتنے بڑے درجے کا بزرگ بنوں گا. تو جزیرۃ العرب، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے آس پاس دو سلطنتیں تھیں، ایک روم کی ایک فارس کی. روم کے اندر عیسائی مذہب تھا، فارس کے اندر مجوسیت تھی. جزیرۃ العرب کے لوگ مشرک تھے اور ان کی مذہبی حالت یہی تھی کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اخلاقی حالت یہی تھی کہ وہ اپنے نسب پر، اپنے قبیلے پر، اپنے قوم پر فخر کیا کرتے تھے، اپنی قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے. اور عورتوں پر ظلم، عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا، یہ ان کی اخلاقی پستی تھی. اسلام نے آ کر عورت کو اخلاقی پستی سے نکالا ہے. آج دنیا کہتی ہے اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. ہماری بعض عورتیں بھی یہ بات کرتی ہیں اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا. اگر اسلام نے حقوق نہیں دیے تو پھر کس نے دیے؟ یہ جو اس طرح کے نعرے ہوتے ہیں نا، بڑے دلچسپ قسم کے، بڑے اچھے اچھے لگنے والے، کہ عورت کو پردے سے آزاد کر دو. بھائی عورت کو بھی مردوں کے برابر ہونا چاہیے، اور عورت بھی اسی طرح کام کرے جیسے مرد کرتا ہے. عورت اور مرد میں کیا فرق ہے؟ اور جو ہے نا طلاق مرد کیوں دیتا ہے عورت کیوں نہیں دیتی ہے؟ یہ آج کل کے جو جدت پسند دانشور ہیں، یہ ان کے اعتراضات ہیں جو مذہب کے نام پہ کرتے ہیں. مذہبی اسکالر بن کے یہ اعتراضات اسلام پہ کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر اس طرح تو برابر بنایا کہ ان کے حقوق ایک ہیں، لیکن ان کی جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے، ان کی اخلاقی ساخت میں بھی فرق ہے، ان کی روحانی ساخت میں بھی فرق ہے، ان کی طبیعت میں بھی فرق ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے، عورت کی یہ ذمہ داری ہے. تو اسلام نے ہی در حقیقت عورتوں کو حقوق دیے ہیں. اسلام سے پہلے تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. یہ الگ بات ہے، یہ بات میں کہا کرتا ہوں. اسلام نے دیے ہیں، مسلمان نہیں دیتے. اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، مسلمان عورتوں کو حقوق دینے کے لیے راضی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے فالوور بن کر عورتوں کو ان کے وہ حقوق دیں جو ان کے حقوق ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.